السلام علیکم۔ اخلاق تعلقات کے شروع پر نہیں بلکہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے۔ بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دھوکہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں بچتا۔ ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے۔ وہ گرد و پیش پر نظر رکھتے اور سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اندھا دھند کوئی قدم اٹھائیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بچوں کے چہرے پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے پھر اسے کوئی برائی لگتی ہی نہیں۔ اگلے وقتوں میں لوگوں کے پاس ضمیر تھا بغیر علم کے، اور ہمارے پاس علم ہے بغیر ضمیر کے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ بیٹی کی شادی وہ واحد خواہش ہے جس کے پورا ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ دشمن چاہے جتنا مرضی میٹھا بولے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں
جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اخلاق اور عاجزی پہلی سیڑھی ہے روحانیت کی۔ صرف عبادت اور نمازوں سے رب نہیں مل جاتا، زندگی کی ساری بہاریں فیملی کے ساتھ ہی ہیں۔ اپنی فیملی کو وقت دیں کہ سب سے قیمتی چیز اور سب سے انمول تحفہ وقت ہی ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔